بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس کام سے منع کیا جائے وہی کرتا ہے، اور مجھے بھی اس بارے میں اچھی طرح سے پتا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی وجہ سے میری اپنی زندگی میں ایسا موڑ آ جائے گا کہ میں خود حیران رہ جاؤں گی۔ مجھے اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی اور اب اس نے میرے سامنے ایک سوال رکھا تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، لیکن مجھے جواب دینا تھا کہ یہ میری زندگی کا سوال بن گیا تھا۔ اور وہاں کچھ ایسا ہوا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ابھی اپنی پڑھائی مکمل کی تھی اور اب میں ایک نفسیات دان بن چکی تھی، یعنی کہ میں نے نفسیات میں ڈگری لی تھی اور میں ایسے لوگوں کا علاج کرنے والی تھی جو لوگ جرم کرتے ہیں۔ مجھے ایک کتاب لکھنی تھی جو اسی موضوعات پر تھی کہ وہ عورت جو ایک ماں ہے، ایک بہن ہے، ایک بیوی ہے، وہ ایک مجرم کیسے بن جاتی ہے۔ اسی لیے مختلف جیلوں میں جا کے مختلف عورتوں کے انٹرویو لینے تھے۔ مجھے اس کام سے منع کیا گیا تھا، پر میں کچھ ایسا ہی کرنا چاہتی تھی۔ میں ابھی تک 3 عورتوں سے مل چکی تھی اور سچ کہوں تو میری نفسیات تباہ ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ ان 3 عورتوں نے عجیب و غریب قسم کے جرم کیے تھے اور میں حیران تھی کہ وہ اس مقام پر کیسے پہنچ گئی۔ ایک عورت تو ایسی تھی جسے اپنے کیے پر بالکل بھی کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اس نے مجھے اپنی کہانی ہنس کر سنائی اور کہا کہ جو میں نے کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، اور اگر باہر نکل گئی تو دوبارہ سے یہی سب کچھ کروں گی۔ ایک عورت نے کہا کہ اس پر الزام لگایا گیا ہے، لیکن مجھے اس کے مجرم ہونے کے ثبوت ملے تھے، اور وہ میرے سامنے اس طرح سے پیش آ رہی تھی کہ جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اور تیسری عورت نے بھی جرم کیا تھا، لیکن مجبوری میں، پر جرم تو جرم ہوتا ہے جس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ اور پھر میری ملاقات ایک ایسی قیدی سے ہوئی جس سے ملنے سے سب لوگ مجھے روک رہے تھے۔ جب بھی میں کسی پولیس اسٹیشن میں جاتی تھی اور میں کہتی تھی کہ اس کام سے آئی ہوں، تو وہ میرے سامنے 10 فائل رکھ دیتے تھے جس میں ان مجرم عورتوں کے بارے میں لکھا ہوتا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ سب سے کم خطرناک عورتوں کی فائل ہی میرے سامنے رکھتے تھے، کیونکہ میری طرح کے یہاں اور بھی لوگ آتے رہتے تھے اور ہم ان کے سامنے تو چھوٹے بچے ہی تھے۔ آخر ہماری عمر ہی کیا تھی، ابھی ہم نے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی، اور جو ہم کر رہے تھے یہ بھی تو ہماری پڑھائی کا حصہ تھا۔ جب میں اس پولیس اسٹیشن میں گئی تو میرے سامنے 10 کی جگہ 11 فائلز رکھی گئی تھیں۔ شاید وہ بھی میرے سامنے 10 فائل ہی رکھنا چاہتے تھے، لیکن غلطی سے 1 فائل زیادہ آ گئی تھی، اور عجیب بات تھی کہ جو فائل زیادہ آ گئی تھی وہی فائل مجھے اپنی طرف مائل کر گئی تھی۔ اس عورت کا نام شگفتہ تھا اور میں اس سے ملنا چاہتی تھی۔ جب میں نے سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ مجھے اس مجرم سے ملنا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کی فائل یہاں پر کہاں سے آ گئی، آپ کو اس سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اسی سے ملنا ہے، اور میرے پاس کمشنر صاحب کا لکھا ہوا خط بھی ہے کہ میں جس بھی مجرم سے کہوں گی آپ مجھے ملنے دیں گے، آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ میں نے یہ بات بہت جلدی کر دی تھی کیونکہ ان کا رویہ ایسا ہی تھا کہ وہ انکار کرنے والی ہیں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے پیش آنا پڑتا ہے، کیونکہ اس فیلڈ میں رہ کے لوگ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اور سیدھی بات سیدھے طریقے سے بول دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اپنی ذمہ داری پر جاری ہو، اگر کچھ ہو گیا تو ہمیں نہ کہنا کہ یہ مجرم نہ صرف خطرناک مجرم ہے بلکہ یہ دماغی مریض بھی ہے۔ میں نے کہا کہ میں بھی صرف ایک اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ دماغ کی ڈاکٹر بھی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے ان کو باقاعدہ لکھ کے دے دیا کہ اگر میرے ساتھ کچھ بھی برا ہوا تو اس کی ذمہ دار میں خود ہوں گی، اور لکھتے ہوئے مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ ایسی بھی کیا بات ہے، لیکن اب تو میں نے پنگا لے لیا تھا تو اب مجھے آگے ہی جانا تھا۔ اب تو بات میری عزت اور بہادری پر آ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے اس کی جیل میں بھیج دیا اور کہا کہ تمہارے پاس 2 گھنٹے کا وقت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ویسے تو اتنا وقت نہیں دیا جاتا، لیکن یہ اس طرح کا کام تھا، اسی لیے اتنا وقت دینے کی اجازت تھی۔ میں اندر چلی گئی۔ اندر کافی اندھیرا تھا۔ جیل کی کوٹری تو میں پہلے بھی دیکھ چکی تھی، اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن جب اس عورت کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کی عمر 30 سال ہوگی، وہ حد سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اس کی خوبصورتی کو بیماری کا گرہن لگ چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ بیمار رہی ہے۔ ابھی بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی تو پھر تب کیسی لگتی ہوگی جب اس پر جوانی آئی ہوگی۔ میں ایک عورت ہو کر بھی اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کی فائل میں اس کے بارے میں جو لکھا تھا اسی نے مجھے اس کی طرف مائل کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور اپنے بارے میں تعارف کروایا، اور یہ بھی کہا کہ اس کی کہانی جاننا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میری کہانی جاننے کے لیے تو آج تک یہاں کوئی نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ وہ مجھے بھی یہاں نہیں آنے دے رہے تھے اور کہتے تھے کہ بہت احتیاط کرنی ہوگی۔ مجھے دیکھنے میں یہ عورت بالکل ہی بے ضرر لگ رہی تھی،
مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ایسا کچھ کر سکتی ہے جس سے مجھے یا کسی اور کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن اگلے ہی پل وہ بہت تیزی سے میرے پاس آئی اور میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور میری تو جیسے روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ اب یہ مجھے اٹھا کر زمین پر دے مارے گی یا پھر مجھے اتنی زور سے دھکے دے گی کہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ سچ میں کہانی سننا چاہتی ہو؟ میرے پاس ہاں کہنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ کیا میری کہانی برداشت کر پاؤ گی؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا اور بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے اچانک سے مجھے چھوڑ دیا تو میری جان میں جان آئی۔ وہ مجھ سے دور رہ گئی۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ خود بھی اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ ظاہر ہے یہاں پر بیٹھنے کے لیے اور کوئی جگہ تو تھی نہیں۔ میں بھی اس کے بستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گئی اور میں نے کہا کہ مجھے اپنی کہانی سناؤ۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر بھی تھا جس میں کہانی کو ریکارڈ کر لیا کرتی تھی، کیونکہ پوری کہانی تو یاد نہیں رہتی تھی۔ یہ ریکارڈنگ میں اپنے فون میں بھی کر سکتی تھی، لیکن اس کام کے لیے میں نے ٹیپ ریکارڈر ہی رکھا ہوا تھا تاکہ ڈیٹا ادھر سے ادھر نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی پرانے طریقے ہی صحیح رہتے ہیں۔ اس کی فائل میں اس کا جرم لکھا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ وہ 12 بچوں کی ماں ہے۔ اسی بات نے مجھے اس کی طرف مائل کیا تھا کہ ایک عورت جس کے 12 بچے ہیں وہ اس طرح کا جرم کیوں کرے گی؟ اگر کسی عورت کے 2 بچے بھی ہوں تو ایسا کرنے سے پہلے اپنے بچوں کے بارے میں سوچے گی۔ اس نے اپنے بارے میں تھوڑا بہت بتایا تو میرے سے بھی پوچھنے لگی کہ تم یہ کام کیوں کرتی ہو؟ میں نے کہا کہ شوق ہے مجھے۔ اس نے کہا کہ ہم جیسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اس طرف آئی ہو؟ تو میں نے کہا کہ آپ یہی سمجھ لیں۔ کہنے لگی کہ بڑی ہونہار ہو، تمہارے ماں باپ تم پر ضرور فخر کرتے ہوں گے، اولاد کے لیے ہی تو انسان جیتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ بھی تو اپنی اولاد کے لیے جی سکتی تھیں، پھر آپ نے اپنی اولاد کی فکر کیے بغیر یہ سب کچھ کیوں کر ڈالا؟ اس بات پر اس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور کہا کہ کہیں تم نے وہ فائل تو نہیں پڑھی جس میں میرا تعارف لکھا گیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہی پڑھی ہے۔ اس بات پر وہ ہنسنے لگی۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی بہت زیادہ درد تھا۔ اس نے کہا کہ پھر تو تمہیں اپنی کہانی سنانی ہی پڑے گی۔ اس کی فائل میں یہ لکھا تھا کہ اس نے اپنے ہی شوہر کو بہت زیادہ بے دردی سے مار ڈالا تھا، اور اتنی بے دردی سے مارا تھا کہ سارے محلے والوں کے لیے یہ منظر دیکھنا ناقابل برداشت ہو گیا تھا، جبکہ سب کا کہنا تھا کہ اس کا شوہر اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ وہ ایک امیر آدمی تھا اور ہمیشہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ محلے والوں کے بیان میں بھی یہ لکھا تھا کہ یہ لوگ ہمیشہ باہر آتے جاتے تھے، ہزاروں لاکھوں روپے کی شاپنگ کرتے تھے، ان کا بڑا سا گھر تھا، وہ اس کے ناز نخرے اٹھاتا تھا، ان کے گھر میں ہمیشہ ہی عید تہوار کا دن ہوتا تھا۔ بس ایک ہی مسئلہ تھا کہ وہ آدمی عمر میں تھوڑا بڑا تھا اور یہ ایک جوان لڑکی تھی، لیکن یہ اس کے ساتھ ہمیشہ خوش نظر آتی تھی۔ پھر بھی اس نے اس کے ساتھ اتنا برا کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی لکھا تھا کہ وہ ایک اچھا آدمی تھا اور آج تک اس نے کوئی بھی الٹا سیدھا کام نہیں کیا تھا۔ سارے محلے والے اس کی ایمانداری اور کردار کی گواہی دینے کو تیار تھے۔ اسی لیے اس عورت کو فوراً ہی عمر قید کی سزا دی گئی اور جیل میں بھیج دیا گیا۔ اور عجیب بات تو یہ تھی کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس نے اپنے حق میں کوئی بات بھی نہیں کی تھی، اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا، اور تو اور اس نے کوئی وجہ بھی نہیں بتائی تھی۔ اسی لیے اس کو سزا بہت جلدی ہو گئی تھی۔ اور آج اس نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی کہانی سب سے پہلے تمہیں سنانے والی ہوں، تم اس کا کیا کرو گی یہ تمہیں ہی پتا، لیکن میں ایک دفعہ تو یہ بتانا چاہوں گی کہ آخر میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ جیل جب میں آئی تو میری عمر صرف 18 سال تھی اور ابھی میں 33 سال کی ہوں۔ میں حیران تھی کہ 18 سال کی عمر میں اس نے اتنا زیادہ بڑا جرم کیا، اور وہ بھی اتنے عجیب طریقے سے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہی کیا، وہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا، وہ میرا رشتہ لے کر نہیں گیا تھا بلکہ اس نے مجھے اغوا کیا تھا، دھوکہ دیا تھا۔ میرا باپ اس کے گھر میں ڈرائیور تھا اور میرے ماں باپ مجھے پڑھانا چاہتے تھے لیکن غریب تھے۔ اس نے میری تعلیم کا خرچ کیا اور مجھے پڑھائی کروائی۔ میں تو ہمیشہ اسے اسی طرح دیکھتی تھی جیسے میں اپنے باپ کو دیکھا کرتی تھی، کیونکہ وہ میری باپ کی عمر کا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی نظر مجھ پر تھی۔ جب اس نے میرے باپ سے میرے رشتے کی بات کی تو میرے بابا نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لڑکی بہت چھوٹی ہے اور میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اسے پڑھا لکھا کر کچھ بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو اسے پڑھانے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا، میں نے ہی اس کی پڑھائی کروائی ہے، اور اب تو اسے میرے حوالے نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے، لیکن جو تو کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ ہم کو لگا کہ اس نے یہ بات ختم کر دی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ اگلے دن میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔
میں کالج گئی ہوئی تھی. جب واپس آئی تو پتہ چلا کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں اور ان کو دفنا دیا گیا ہے. اور جاتے جاتے وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ میں اس شیخ زید نامی آدمی سے شادی کر لوں. میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے، لیکن ان کی آخری خواہش سمجھ کر مجھے شیخ زید کے ساتھ نکاح میں باندھ دیا گیا. جب میں اس کے ساتھ رشتے میں آ گئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ نہ صرف ضدی، اصول پرست، غصے والا انسان ہے، بلکہ وہ انسان نہیں جانور تھا. اس کے ساتھ میری زندگی بہت بری تھی. وہ دنیا والوں کے سامنے مجھے خوش رہنے پر مجبور کرتا تھا کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اس گھر میں میرے ساتھ کیا ہوتا تھا یہ صرف میں ہی جانتی تھی. اسی لیے ایک دن میری برداشت ختم ہو گئی اور میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ ہو، کیونکہ مجھ سے پہلے بھی اس کی زندگی میں مجھ جیسی بہت سی لڑکیاں آ چکی تھیں اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی اور کی زندگی برباد ہو جائے. شگفتہ نے کہا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ صرف 1 ہی سال رہی ہے. میں نے کہا کہ پھر آپ نے اتنے سارے بچے کیسے پیدا کر لیے، کیونکہ اس فائل میں تو یہی لکھا ہے کہ اس نے 12 بچے پیدا کیے ہیں. اس بات پر وہ ہنسنے لگی اور اس نے کہا کہ اس انسان کے ساتھ میں 1 بچہ بھی پیدا نہ کرتی، اس لیے نہیں کیونکہ ماں نہیں بننا چاہتی تھی، بلکہ اس لیے کیونکہ میں کسی بچے کو اس جیسا باپ نہیں دینا چاہتی تھی. میں اس بات پر حیران تھی کیونکہ اگر وہ اس آدمی کے ساتھ 1 سال رہی تھی تو پھر 12 بچے کس کے تھے؟ کیا اس نے کسی اور کے ساتھ 12 بچے پیدا کیے تھے؟ اور اس کا کہنا تھا کہ وہ 1 سال ہی رہی تھی، تو 1 سال میں یہ ممکن نہیں تھا. ویسے تو دنیا میں ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ ایک ساتھ 18 بچے بھی پیدا کر لیتی ہیں، لیکن ایسی بات نہیں لگ رہی تھی. وہ تھوڑی دیر خاموش ہو گئی اور کچھ بول نہیں رہی تھی. میں نے کہا کہ اس فائل میں کوئی جھوٹ کیوں لکھے گا اور تمہارے خلاف جھوٹ کیوں لکھے گا؟ اس نے کہا کہ وہاں پر جھوٹ لکھا ہوا ہے. لیکن پولیس والوں کی اس کے ساتھ بھلا کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ اس جیل میں تو کافی سارے قیدی تھے، تو کیا پولیس کی صرف اسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ جب کوئی انسان کسی مجرم سے بات کرتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ شاید یہ بے قصور ہے، اور جو جیل میں بیٹھا ہے اس کو دیکھ کر آپ کے اندر ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. اس عورت نے جو کہانی مجھے سنائی اس کے مطابق تو یہی مظلوم تھی، لیکن پھر بھی مجھے ہر طرح سے سوچنا چاہیے تھا. پولیس اس کے خلاف جان بوجھ کر ایسی بات کیوں لکھے گی، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک غریب ماں باپ کی بیٹی تھی اور پولیس کی اس کے ماں باپ سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ اس دنیا میں نہیں تھے. اور جس کو اس نے جان سے مار ڈالا وہ بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو اس دنیا سے چلا گیا تھا نا. نہ ہی اس کا کوئی رشتہ دار تھا جس نے اس کے خلاف کچھ کروایا تھا. اس کو سزا اسی لیے ہوئی تھی کیونکہ اس نے اپنا جرم قبول کیا تھا. اگر یہ چاہتی تو یہ بھاگ بھی سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا. اس سوال کا جواب اس نے یہ دیا کہ میں نے کسی کو جان سے مارا تھا، اسی لیے مجھے سزا ملنی چاہیے تھی، نہیں تو میں خود ہی پاگل ہو جاتی. اسی لیے جو ٹھیک تھا میں نے وہی کیا. میں نے کہا کہ پھر وہ 12 بچے کس کے تھے؟ تو اس سوال کے جواب میں اس نے جواب دیا جس کو سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. اس نے کہا کہ اس فائل میں جھوٹ لکھا ہے کہ وہ 12 بچے میرے شوہر سے پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ 12 بچے میرے ہی تھے. میں حیران تھی کہ ایک طرف تو کہہ رہی ہے کہ اپنے شوہر سے بچے پیدا نہیں کیے اور کسی کے ساتھ کوئی غلط تعلق بھی نہیں رکھا، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ بچے میرے ہی تھے. آخر اس کی کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی غلط؟ لیکن اس کے بعد اس نے مجھے کچھ ایسا بتایا کہ میں واقعی حیران رہ گئی. اس نے کہا کہ میں جب جیل میں آئی تو یہاں ایک سپرنٹینڈنٹ تھی جو اب اس دنیا میں نہیں ہے. اس کا نام نجمہ تھا اور جیل کی ساری عورتیں اس سے بہت زیادہ ڈرتی تھیں. جب اس نے مجھے دیکھا تو میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس کے قابو میں آنے والی نہیں ہوں. میں بے شک یہاں پر مجرم ہوں لیکن اس کی غلامی نہیں کرنے والی. اس نے کہا کہ اپنے ہی شوہر کو جان سے مار دینے والی عورت کی میں بڑی خلاف ہوں، کیونکہ شوہر کا بڑا مقام ہوتا ہے اور تو نے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے اور تو یہاں آئی ہے، تو نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا. وہ مجھ سے بہت زیادہ کام کرواتی تھی، ایسے کام مجھے دے دیتی تھی جو 3-4 عورتیں ایک ساتھ کرتی ہیں، لیکن وہ مجھے اکیلی کے حوالے کر دیتی تھی اور کہتی تھی کہ وقت پر کام ختم ہونے چاہیے، جبکہ یہ سب مشکل تھا پھر بھی میں وقت پر کام ختم کر دیتی تھی. جب اسے میرے خلاف بولنے کے لیے کوئی بات نہیں ملتی تو اسے اور بھی زیادہ غصہ آتا تھا. وہ کبھی میرا نام نہیں لیتی تھی، مجھے کہتی تھی اے حسن پری ادھر آ. میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی لیکن مجھے اپنی خوبصورتی پر کوئی غرور نہیں تھا. اس خوبصورتی نے تو میری زندگی برباد کی تھی. ایک رات کو وہ اچانک سے میری کوٹھری میں آ گئی. میرے ساتھ ایک عورت بھی تھی جو اس کے آنے پر بالکل بھی نہیں چونکی اور چپ کر کے سو رہی تھی، جبکہ وہ ہماری آوازیں سن رہی تھی. اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے ساتھ چلوں. میں نے کہا مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ وہ کچھ نہیں بولی.
पर थोड़ी देर के बाद मुझे एक ऑफिस जैसी जगह में ले आई जहाँ पर पहले से एक आदमी बैठा था। उसने मुझे देखा तो वो बहुत खुश हुआ। ये समझ नहीं आ रही थी यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं वहाँ से जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुझे इसी के साथ जाना होगा। मैं नहीं समझी कि मुझे उस आदमी के साथ कहाँ जाना होगा। जेल के मुजरिमों को भला जेल से निकलने के लिए कौन छोड़ता है। पर वो मुझे छोड़ के चली गई और वो आदमी मुझे अपने साथ ले गया। पर मैं ये जानकर हैरान थी कि वो मुझे जेल से ज़्यादा दूर लेकर नहीं गया था। सुबह मुझे वापस छोड़ दिया गया था, लेकिन मैं पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही थी। मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। ये औरत इसी जेल में रहकर औरतों को सप्लाई करने का काम करती थी और मुझसे पहले न जाने कितनी लड़कियों के साथ ये सब कुछ हो चुका था और अब मेरे साथ होने लगा था। इसीलिए वो मुझे कब से अपने काबू में करना चाहती थी ताकि मेरे से ये काम आसानी से करवा सके और मेरी मर्जी से करवा सके। मैं इस बात पर भी हैरान थी कि कुछ औरतें ये काम अपनी मर्जी से भी करती थी और उनको पैसे भी मिलते थे। उनका कहना था कि जब हमारी सज़ा ख़त्म हो जाएगी तो जब हम बाहर जाएंगे तो हमारे पास कुछ पैसे तो होंगे, नहीं तो फिर से बाहर जाकर भी यही काम करने पड़ेंगे। वो मुझे भी पैसे देना चाहती थी और मेरे सरहाने पैसे रख कर चली जाती थी। मेरे साथ यही सब कुछ होने लगा और इसी तरह मेरे बच्चे पैदा होने लगे। इस फाइल के अंदर झूठ लिखा है। वो बच्चे मेरे हैं और मैंने इसी जेल में रहकर पैदा किए हैं, पहले से पैदा नहीं किए थे। वो सब इसलिए लिखा गया है कि कोई मुझ पर रहम ना करे। मैं ये सुनकर हैरान रह गई थी कि इस जेल के अंदर ये सब कुछ भी होता था। मैंने कहा कि क्या हम इसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते? क्या तुमने कुछ करने की कोशिश नहीं की? उसने कहा कि मैं उसके खिलाफ क्या करती, सारी जेल के लोग उससे डरते थे और वो यहाँ पर ही रहती थी और फिर मैं तो पहले से ही जेल में थी, मैं क्या कर सकती थी? ये सब कुछ होता रहा। मैंने कहा कि वो औरत कहाँ है, क्या उसने नौकरी छोड़ दी है? क्योंकि जिस सुपरिटेंडेंट ने मुझे अंदर भेजा था उसका नाम नजमा नहीं था और वो इतनी बुरी भी नहीं लग रही थी, उसका इखलाक कदरे बेहतर था। उसने कहा कि वो नजमा इस दुनिया में नहीं है। एक दिन इसी जेल की एक औरत ने तंग आकर उसकी जान ले ली, जिसको पहले से ही फांसी की सजा हो चुकी थी, इसीलिए कोई और उसका क्या बिगाड़ सकता था। वो हम सब की जान बचाकर चली गई और ये सब कुछ खत्म हो गया। मैंने वाकई 12 बच्चे पैदा किए हैं। उसने सर झुका लिया। मैं उसे देखकर हैरान थी। मैं उसके कंधे पर हाथ रखना चाहती थी, उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं क्या तसल्ली दे सकती थी उसको? ऐसी जिंदगी के बाद कोई आपको किस तरह तसल्ली दे सकता है? किन अल्फाज में तसल्ली दे सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? वो जेल में बैठी थी, मैं उसे कैसे कह सकती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? लेकिन एक सवाल ऐसा था जो मेरे दिल में था और शायद वो भी उसका जवाब देना चाहती थी, लेकिन मुझसे पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने कहा कि मुझे पता है तुम क्या जानना चाहती हो। मैंने कहा कि हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि वो 12 बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि वो बच्चे वहाँ पर नहीं थे और इस बात को भी काफ़ी अरसा हो गया था। मैं उससे ये बात पूछना चाह रही थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि जवाब इसी तरह का मिलेगा जो शायद बर्दाश्त से बाहर होगा। उसने कहा कि तुम्हें यहाँ पर बच्चे नज़र तो नहीं आ रहे हैं ना? इसका मतलब है कि बच्चे यहाँ पर नहीं हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर नहीं हैं तो कहाँ हैं? उसने कहा कि नजमा मेरे बच्चों को भी बेच दिया करती थी, ऐसे लोगों को जिनके पास बच्चे नहीं होते थे। उसने मेरे 12 के 12 बच्चे बेच दिए। मैं ये सुनकर हैरान रह गई और मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि वो बच्चे कहाँ हैं? उसने कहा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे सिर्फ एक बेटी के बारे में पता है, क्योंकि जिस औरत को उसने दी थी वो मुझसे मिलने के लिए आई थी। मैं उसकी शक्ल तो पहचानती हूँ, लेकिन वो कहाँ रहती है, कौन है, उसका नाम क्या है, ये मुझे नहीं पता। उसके साथ कितना जुल्म किया गया था। वो रो रो के चिल्लाने लगी थी। उसकी कहानी सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। शुक्रिया बोलकर वहां से चली गई। उसे तसल्ली भी देती तो क्या? मैंने उससे कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, तो उसने कहा कि फिक्र करने के लिए मेरे पास है ही क्या? मैंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि अब ठीक होने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मैं वहां से निकली तो मेरा दिल भारी था। मेरी किताब मुकम्मल हो गई और मेरा जो भी काम था वो हो चुका था। मैं कामयाब हो गई थी, लेकिन आज भी मेरे दिल में शगुफ्ता की याद आ जाती है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसकी मदद करने के लिए क्या करूं। मैं इधर उधर से पता करती रही कि किसी तरह शगुफ्ता को निकाला जा सकता है या नहीं। उसके खानदान वाला कोई नहीं था और अब उसके शौहर का भी कोई खानदान वाला नहीं था जिनसे माफीनामा लिखवाया जा सकता। फिर मुझे एक आदमी मिला, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया।
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ثواب کی خاطر قیدیوں کو جیل سے نکلواتے ہیں۔ ایسے قیدی ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا، ان کو وہ صدقے کے طور پر جیل سے نکلوا لیا کرتے ہیں۔ میں بھی ایسے ہی کسی آدمی کو ڈھونڈ رہی تھی اور مجھے ایک شخص مل بھی گیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس لڑکی نے اپنے شوہر کی جان لے لی ہے، اس لیے میں اس کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ میری محنت بھی بیکار ہو گئی اور اچھی نیت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سچ کہوں تو شگفتہ کے معاملے پر میں نے امید چھوڑ دی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ میں پورے دل سے اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، خدا سے بھی سوال کرتی تھی کہ کسی کے ساتھ اتنا برا ہو جائے پھر بھی اسے انصاف نہ ملے، یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ کیا اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا؟ اس کی ساری زندگی برباد ہو گئی، اس کے بچے بھی اس سے لے لیے گئے ہیں، اب کیا وہ جیل میں ہی مر جائے گی؟ اگر ایسا ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کس کو آخرت میں سزا ملے گی؟ اور کیا باقی لوگوں سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے اس عورت کی مدد کرنے کے لیے کچھ کیوں نہیں کیا؟ دن اسی طرح گزرنے لگے اور میری شادی ہو گئی، لیکن قسمت سے میری شادی جس انسان سے ہوئی وہ کوئی ایسا ویسا انسان نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی بڑے وزیر کا بیٹا تھا، اور ان کے لیے کسی بھی قیدی کو جیل سے نکلوانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ مجھے کیا تحفہ چاہیے، تو میں نے کہا کہ ایک عورت کو جیل سے نکلوانا چاہتی ہوں۔ شاید یہ بھی شگفتہ کی قسمت تھی، لیکن وہی بات کہ اس کے پاس رہ کیا گیا تھا، لیکن وہ جیل سے باہر آ گئی اور میں نے اسے اپنے ہی گھر میں رکھ لیا۔ آج وہ میرے ہی گھر میں رہتی ہے اور میرا گھر سنبھالنے میں میری مدد کرتی ہے۔ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے جو پورا دن شگفتہ کے پاس ہوتا ہے اور وہی اس کا خیال رکھتی ہے۔ میں اس کے لیے اتنا ہی کر سکتی تھی۔ آج بھی وہ روتی رہتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں بھی دکھی ہو جاتی ہوں، لیکن پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ بس کسی طرح وہ خوش رہے۔ میرے بیٹے کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے، شاید اتنا خیال میں خود بھی نہ رکھ پاتی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔